میں نے اسرائیل میں بھی ایسا ایمان نہیں دیکھا۔ انجیل مقدس لوکا کی انجیل 7 باب 1 تا 10 آیات۔ ایک دن جب یسوع جنازرت میں لوگوں کو اپنی تمام باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبے دار کا ایک غلام جو اسے عزیز تھا بیمار ہو کر قریب مرگ تھا۔ جب صوبہ دار نے یسوع کی خبر سنی تھی تو اس نے یہودیوں کی کئی بزرگوں کو یسوع کے پاس بھیج کر اس سے عرض کی کہ آ کر میرے غلام کو شفا بخش، اور انہوں نے یسوع کے پاس آ کر اس کی بڑی منت کر کے کہا کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس پر یہ احسان کر، کیونکہ وہ ہماری قوم کو پیار کرتا ہے اور ہمارا عبادت خانہ اسی نے بنوایا ہے۔ تب یسوع ان کے ساتھ چلا اور ہنوز گھر سے دور نہ گیا تھا کہ صوبہ دار نے رفیقوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا کہ اے خداوند، تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی اس لائق نہ سمجھا کہ تیرے پاس آؤں، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی ایسا آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ جب میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور مڑ کر اس ہجوم سے جو اس کے پیچھے آتا تھا کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اتنا بڑا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا ہے۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے جب گھر میں پھر آئے تو غلام کو تندرست پایا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج لتوریائی 24ویں ہفتے کا پہلا دن سوموار 16 ستمبر۔ آج کی پہلی تلاوت میں مقدس پولس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا پر، اگرچہ وہ روم میں ہے، پھر بھی پولس رسول جو ہے وہ نظر رکھتا ہے، خبر رکھتا ہے، اور پھر کچھ سرزنش آج کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تم لوگ جب پاک یوکرس کو منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہو ایک کمیونٹی کی شکل میں، تو تم میں جلدی پڑی ہوتی ہے، اور تم میں سے زیادہ کھانا اور اپنوں کو کھلانا، اور اس میں جو ہے وہ غریب جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے، بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو اسپرٹ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور پھر تم میں سے کچھ ہیں جو زیادہ میں پی جاتے ہیں اور اسے نشہ انہیں چڑھ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تمہارے اپنے گھر ہیں نشے کے لیے بھی، کھانا کھانے کے لیے بھی، لیکن جب تم ایک جماعت کی صورت میں خداوند یسوع مسیح کے آخری کھانے کی یاد منانے کے لیے آتے ہو تو پھر یہ ایک دوسرے کا انتظار کرو۔ اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے روٹی لی اور کہا کہ یہ ہے میرا بدن جو تمہارے لیے دیا جائے گا، اور پھر میں لی اور کہا کہ یہ ہے میرا خون جو نئے عہد نامے کا نشان ہے، اور یہ میں نیا عہد نامہ اپنے خون سے تمہارے ساتھ کر رہا ہوں، اور میری یاد میں یہی کیا کرو۔ تو جب تم اکٹھے ہوتے ہو اس کی یاد منانے کے لیے، پاک یوکرس کی عبادت کرنے کے لیے، تو پھر ایک دوسرے کا انتظار کرو تاکہ بعد جماعت ہو کر تم اس کمیموریشن میں، اس یادگاری میں مکمل طور سے ادب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ حصہ لیا کرو۔ آج کی دوسری تلاوت میں صوبے دار ہے، اس کا غلام جو اسے بہت عزیز ہے وہ بہت سخت بیمار ہے، اور صوبے دار جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے پیغام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے غلام کو تندرست کر دے، بہت بیمار ہے۔ تو وہ صوبے دار کہتا ہے کہ میں خود اس لیے نہیں آیا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں آپ کے سامنے آؤں، آپ ادھر ہی سے کہہ ہی دیں تو ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں،
یہ تھا مقدس لوکا کی انجیل، خاص طور پر جو جینٹائلز کے لیے یا غیر قوموں کے لیے لکھی گئی ہے، اور اس میں آپ کو اکثر اس طرح کے موضوع ملیں گے جس میں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ایسا ایمان تو میں نے اسرائیل میں بھی نہیں دیکھا، اور یہ جو صوبے دار ہے یہ غیر قوم ہے، اور غیر قوم ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میرا جو غلام ہے وہ شفا پائے گا۔ اسی ایمان کو ہم اب پاک ماس میں بھی دہراتے ہیں خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون لینے سے پہلے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اے خداوند میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن صرف تو کہہ ہی دے تو میری روح شفا پائے گی۔ تو یہ ہم نے یہ صوبے دار غیر قوم سے ہم نے یہ بات سیکھی ہے، اور یہ ہماری پاک ماس میں، پاک عبادت میں بھی ہم ہر ماس میں یہ دہراتے ہیں۔ آج کی ان تلاوتوں سے میرے عزیز بھائی اور بہنوں ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ نمبر 1، پاک یوخرس جو ہے وہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی یادگار ہے جس میں خداوند یسوع مسیح خود روٹی اور مے کی صورت میں جب کاہن اسے کانسیکریٹ کرتا ہے تو وہ اب روٹی اور مے نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس پاک بدن اور خون کے ذریعے سے ہمارا حصہ بن جاتے ہیں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ ہم میں اور ہم اس میں ہو جاتے ہیں، ایک ہو جاتے ہیں۔ تو خدا کا شکر کرنا چاہیے اس پاک یوخرس کے لیے کہ جس میں آپ اور میں، ہم میں سے کچھ ہیں جو روزانہ عبادت کے لیے جاتے ہیں، پاک یوخرس کے لیے جاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو سنڈے کے سنڈے، اتوار کے اتوار کو جاتے ہیں، اور عید و تہواروں پر بھی۔ تو جب ہم جاتے ہیں ایک خاندان بن جاتے ہیں، ایک کلیسیا بن جاتے ہیں، اور اس کے پاک بدن اور خون میں شرکت کرتے ہیں، تو یہ ہمارے گھر کا جو کھانا ہے اس سے یہ فرق ہے، کیونکہ یہ اس قربانی کی یاد کو تازہ کراتا ہے، اس کو یاد کرواتا ہے جو اس نے ہماری خاطر کی، اور اب وہ ہر یوخرس میں خود حاضر ہوتا ہے، اور پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ اس لائق نہیں ہے کہ تو میرے ہاں آئے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں اور تو مقدس اور پاک ہے، اور لیکن پھر بھی تو کہہ دے تو میری روح شفا پائے گی۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے پاک بدن اور خون کے ذریعے سے ہمیں شفا دیتے ہیں۔ آج کی انجیل مقدس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک غیر قوم جو ہے وہ اتنا اعتبار رکھتا ہے اور اتنا عزت کرتا ہے خداوند یسوع مسیح کی، اور اس کا اتنا بڑا ایمان ہے، اور یہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم بھی ایمان رکھیں، کیونکہ جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں، جب ہم اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو ہم دعا کرتے ہیں وہ دعائیں ہماری پوری ہوتی ہیں، معجزات ہوتے ہیں۔ اور خاص طور پر اب یہ ذرا غور کریں کہ یہ صوبے دار ہے اور اپنے غلام کے لیے دعا کرا رہا ہے، اور جب ہم کسی دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جو ہے آسمان کو چیر کر خداوند کے پاس پہنچتی ہے، اور پھر ہم اگر یہ کہیں کہ اے خداوند میں اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگ رہا، میں فلاں کے لیے، کسی اور کے لیے مانگ رہا ہوں، تو وہ جو عبادت ہے سیلف لیس ہو جاتی، جس میں اپنا کوئی فائدہ نہیں لیا جا رہا، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا جا رہا، بلکہ کسی اور کے لیے۔ اور جب ہم کسی اور کے لیے خداوند سے مانگتے ہیں تو بڑے بڑے معجزے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آئیے اپنے ارد گرد میں نظر رکھیں کسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے لیے دعا کریں اور معجزے دیکھتے جائیے۔ خداوند آپ کو اور مجھے ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔